میں نے آپ کا شکریہ کہ ہماری پارٹی کا بھی موقف اس پہ آنا چاہیے. یہ ویسے تو کوئی ارادہ میرا نہیں تھا. ایک ایسی بحث چڑھ گئی ہے جو بڑی فنڈامنٹلز ہے, تو اس پہ ظاہر ہے ہماری پارٹی کا موقف آنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں, میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہر مسئلے پہ گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن گفتگو کے کچھ مروجہ طریقے ہوتے ہیں. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں اس وقت کسی بھی وقت آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن اگر آئین کی بات یا آئینی ترمیم کی بات تو اس کے لیے پہلے پرائیویٹلی بھی بات ہوتی ہے, پارلیمنٹری میں ہوتی ہے. حکومت کو اپنے تعلقات بہتر رکھنے ہوتے ہیں اپوزیشن سے. حکومت کو گورننس دکھانی ہوتی ہے. پہلے بہت سارے جو کام اصل میں اصل میں جو کام انہیں بہت سارے کرنے چاہیے تھے جو ہوئے نہیں بلکہ اس کا الٹ ہی ہوا ہے, وہ ہو جاتے. آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ ٹھیک ہوتی, آپ آپس میں بات کرتے, پھر اس بات کے نتیجے میں اگر کہیں پہ کوئی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کنسنسس ہوتا تو وہ کسی بھی صورت میں یہاں پہ لایا جا سکتا تھا. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی بات نہیں, لیکن اچانک کبھی صدارتی نظام کی بات ہوتی. بھائی صدارتی نظام کس لیے؟ کیا لیاقت علی خان کے بعد تقریباً صدارتی نظام نہیں تھا گورنر جنرل کے روپ میں؟ پھر سکندر مرزا کے دور میں کیا صدارتی نظام نہیں تھا؟ پھر ایوب خان کے 11 سال جو تھے وہ صدارتی نظام کے نہیں تھے, جس میں پھر یحییٰ خان آیا, کیا وہ صدارتی نظام نہیں تھا؟ اور جب یہ ملک 2 لاکھ ہوا تو اس وقت صدارتی نظام تھا جناب چیئرمین. یہ لوگ باتیں کر لیتے ہیں, ہسٹری پہ نظر نہیں رکھتے. اس ملک کے ٹکڑے کر دیے گئے اس صدارتی نظام نے, اس لیے کہ عوام کو شامل نہیں کیا, جمہور کو شامل نہیں کیا, عوام کی رائے کو شامل نہیں کیا. جو ہمارے اکائیاں تھیں مختلف ان کو اگنور کیا, بلکہ ان پہ چڑھائیاں کرتے رہے, فوجی آپریشن ہوتے رہے بلوچستان میں, اور سیاستدان جو ہے ان کو سزائیں دی جاتی رہی. صدارتی نظام کی بات ہے. میں بڑی تیزی سے جلدی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کا ماشاء اللہ لگ جاتا ہے. کیا وہ صدارتی نظام نہیں تھا؟ مجلس شورا بنا کے اور غیر جماعتی الیکشن کرانے سے نظام نہیں تبدیل ہوتے. اوپر تو وہی بیٹھے ہوئے تھے صدر بن کے. پھر کیا پرویز مشرف کا نظام صدارتی نظام نہیں تھا؟ جس طرح سے 2002 کے الیکشن کرائے گئے تھے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. مجھے بڑا اچھا لگا آج ہمارے لیڈر آف دی ہاؤس کہہ رہے ہیں کہ بھائی جمہوریت ہے, کوئی ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے. مجھے بڑا مزہ آیا. وہ ہمیں درس سنا رہے تھے ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت کا. میرا بھائی وزیر تھا مشرف صاحب کے ساتھ. ہاں ہمارے پاس بھی ہیں, تو وہ اس طرح کا درس نہیں دیتے. آپ ہمیں درس دے رہے ہیں نا, تو بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے اس کے اندر. جی مشاہد صاحب پلیز. جی تو آپ ضرور درس دیں, لیکن بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اب صدارتی نظام کی پھر بات ہے. یہ کل کی بات ہے. پرویز مشرف تھا, اس ملک کو تباہ و برباد کر کے گیا وہ آدمی. صوبوں میں منافرت پھیلا کے گیا ہے. لوگوں کا قتل عام کیا اس نے کراچی میں. اکبر بگٹی کا قتل کیا اس نے. یہ صدارتی نظام میں ہی ہوا نا بھائی, یہ جمہوریت میں تو نہیں ہوا. اگر جمہوریت میں ہوتا تھا تو داد رسی ہو جاتی تھی. میں یہ کہنا پھر NFC بھائی آپ یا تو سارے کام کر چکے ہوتے, یا تو آپ نے جرمنی اور جاپان کی سرحدیں واقعی ملا دی ہوتی, یا آپ 1 کروڑ گھر بنا چکے ہوتے. کچھ بھی تو نہیں کیا جناب. اپنے منشور کو تو دیکھیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں آپ. اور انہیں معلوم ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. کسی کو جرأت نہیں ہے کہ یہاں پہ صدارتی نظام کو لے کے آئے, یا NFC کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے, یا 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی کوشش کرے. ہم بھی یہیں پہ موجود ہیں.
کسی کی خواہشات سے نہیں ہوتا. ہم اس فیڈریشن کا یہ فیڈریشن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات ہے جس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں بابر اعوان صاحب نہیں ہے, وہ اچھی بات کر کے چلے گا, ان کی بات کا مطلب یہ تھا کہ یہ فضول باتیں, کچھ نہیں ہو رہا ہے ایسی بات. اس کے باوجود ہوتی ہیں نا, اس کے باوجود کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے ہوتی ہیں کہ اصل کام تو ہو نہیں رہا, تو لوگوں کی توجہ تو ادھر ادھر کرنی ہے نا. کبھی کچھ وزراء جو ہیں الٹی سیدھے پریس کانفرنسیں کرنے لگتے ہیں. میں اگر آپ سے اجازت لوں 1-2-4 منٹ کی, میرے بارے میں نام لے کے میں حیران رہ گیا کہ یہ حکومت چل کیسے رہی ہے کہ جس کے فیڈرل منسٹر جھوٹ بول رہے ہیں اوپنلی, یا جھوٹ بول رہے ہیں یا ان کو حقائق کا پتہ ہی نہیں ہے. مثلا میرا نام لے کے 3 وزراء, آج وہ نہیں ہے, شبلی فراز صاحب بھی تھے ان میں, ہمارا بھائی ہے وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. دوسرے وہ جو ہیں آج کل بڑے بہت پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں, کیا نام ان کے, کراچی سے, اور وہ احتساب اکبر صاحب وہ بھی تھے, جی ہاں علی زیدی صاحب. وہ یہ کہہ رہے ہیں میرا نام لے کے کہ پیا یہ تباہ اس لیے ہو گئی کہ مشاہد اللہ نے اپنے بھائی بھرتی کرا لیے. پھر اگلے دن وہ دوبارہ وہ فواد نے پھر کہا کہ جی اس کے 13 یا 17 رشتہ دار ہیں. یار تو خدا کا نام لو, اگر میرے ہوں آپ ضرور بات کریں مجھے کو, اور ریکارڈ پہ. اچھا پہلے جب میں کہا تھا تو میں نے اس مینجمنٹ جو اس وقت بھی ہے یہ کی ہے جناب چیئرمین, کون سے نام مناسب بھائی ہے, وہ تو چیئرمین صاحب کو نہیں, ابھی کوئی ایسی جب وہ تو ضرور کریں گے. اگلے مارچ میں ہم چیئرمین بنوا دیں گے, پھر آپ حذف کر دیں. جی پلیز بتائیں. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ فرما رہے میں, آپ دیکھیں یہ حکومت چل کیسے رہی, یہ فیڈرل منسٹر ہے. میرا ایک بھی بھائی, میں چیلنج کرتا ہوں, میں سینٹ سے استعفی دے دوں گا, کوئی ثابت کر دے کہ میرا کوئی ایک بھائی, میرا ایک کزن, کوئی ایک رشتہ دار, یہ 13 اور 17 تو دور ہے, اگر آج PIA میں ہے, مجھے یہ حکومت ثابت کر دے, میں ریزائن کر دوں. اور اگر ثابت نہیں کر سکے تو اپنا منہ پھر خود ہی کالا کر لیں. مجھے شبلی فراز نے نہیں کی بات, میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں سوچ رہا تھا اس کو پتا ہے اس بات کا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, غلط بیانی کر رہے ہیں, اور پھر پتہ نہیں کیا ہوگا کہ جی یوٹیوب میں یہ لکھا. یوٹیوب میں صحیح باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, یوٹیوب میں تم لوگوں کے بارے میں جو کچھ لکھا ہوا وہ پتا, ہم تو اس چکر میں ویسے بھی نہیں پڑھتے. جی لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی کی طرف سے لکھ کے بھیجا تھا اس موجودہ مینجمنٹ کو کہ جی یہ وہ سائنس ٹیکنالوجی کے وزیر جو ہیں انہوں نے میرے پہ الزام لگائے تھے, یہ درست ہیں. انہوں نے مجھے لکھ کے دیا ہوا ہے آفیشلی کہ یہ سارے الزامات درست نہیں ہیں. وہ پھر وہ جناب اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ مجرم ہے PIA کی, PIA کا تباہ آپ نے کیا, PIA کو زمین بوس کر دیا. ایک ایسا اسٹیٹمنٹ دیا کہ جس سے صرف یورپ کے اندر 33 ارب ڈالر نہیں 33 ارب روپے کا نقصان ہوگا ریونیو میں. اب برطانیہ ہو گیا, امریکہ ہو گیا, اور اللہ خیر کرے اب یہ کئی سالوں پہ چلے گا محیط. اور پھر وہ پرائم منسٹر صاحب نے ان کی حمایت کی بجائے اس کے کہ اس کو ہینڈل کر دے. ہینڈل کچھ نہیں ہو رہا, چلیں صدارتی نظام لانے, پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا. واہ واہ واہ, مطلب تم نے جو اپنے بنیادی وعدے کیے تھے وہ تو پورے کر لو, خدا کا نام لو. کیا باتیں کرتے ہو, کیسے کر لو گے؟ تمہاری کتنی اکثریت ہے, 6 تو وزیر اعظم تمہارے پھر رہے ہیں آج کل بنے ہوئے, تمہیں صدارتی نظام کی پڑی ہوئی ہے, 18ویں ترمیم کی پڑی ہوئی ہے. بھائی اپنے گھر کو تو سنبھالو پہلے. جی مسٹر صاحب, آپ اس ملک کے عوام رو رہے ہیں جناب والا. PIA کے پائلٹس کے ساتھ میں سر ایک دو منٹ اس پہ بھی بات کر لیتا ہوں. آج کل اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے, میں بڑے عرصے بعد آیا. صاحب بل پہ بات ہو رہی ہے جی, میں بل ہی ہے نا, یہ ساری کون سی بل کی باتیں ہوئی ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا ظلم ہوا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ شوق یہ نہیں, میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ حکومت کیسے چل رہی ہے. ہر آدمی کو ایک شوق ہے
اب وہ وزیر نے کہا جی میرے گھر میں موٹر سائیکل پہ کوئی لے گیا، اگلے دن وہ پرائم منسٹر کے پاس لے گیا، وہ ان سے اجازت لے کے اس نے پریس کانفرنس کر دی، مگر اس نے کوئی پتہ ہی نہیں کیا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے کیا ہے، سچ ہے جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ وہ وزیر صاحب نے وہ پی آئی اے کے پائلٹوں کے بارے میں، بھائی تم پہلے انویسٹیگیشن تو کرو، اور پی آئی اے کی مینجمنٹ تو خیر وہ ماشاءاللہ انہیں تو 3 سال کی ایکسٹینشن چاہیے تھی، لے لی انہوں نے۔ یہ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ یہ ملک تباہ و برباد ہو جائے ہمارے فائدے کے، کیسا ہو سکتا ہے؟ کرپشن کا ایسی کرپشن ہو رہی ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد پتہ لگنے والا کہ کتنے لوگ جیلوں میں ہوں گے۔ میرے نوٹس میں ابھی اس مسئلے پہ بات نہیں کرنا چاہتا، تو بات یہ ہے کہ پی آئی اے کا جو کچھ حشر ہوا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو سنبھالتے، آپ نے ان پائلٹس پہ، پائلٹس ہر 6 مہینے بعد مجھے پتا ہے ان کا ایگزام لیتی ہے، اور پھر مجھے بھی ایک بات بتائیں، پہلے بھی انہوں نے اس طرح کے، جس پہ میں نے کہا تھا کہ بھئی آپ ان کو کم سزا دیں اس لیے کہ ان کے جہاز اڑانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ انجینئر ہیں نہ کچھ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کی غلط ڈگری ہے، جعلی اسناد ہیں، اس کے پاس لائسنس ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو بالکل اس کو سیک بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ کو انویسٹیگیشن کا، یہ سارے ان کے وزیروں کو یہ کیڑا ہے کہ ایک دم پریس کانفرنس کر دو، ٹی وی پہ آ جاؤ، ٹک کر چل جاؤ، گھر میں جا کے سو جاؤ، اور کچھ نہ کرو، اور اپنی وزارت کا کوئی کام نہیں کریں گے۔ وہ ایک ریلوے کے شیخ چلی ہیں، بھلے 87 حادثات ہو چکے ہیں جی، ایکسپنج کر دیا جی، کہ کیا ایکسپنج کر دیں؟ چلیں جی آپ مشاہد صاحب بس کریں، مہربانی کریں۔ کیا ایکسپنج کیا کر دیں؟ وہ انہوں نے جو پوائنٹ وہ ان کا یہ کام نہیں ہے یہ کہنا ایکسپنج کر دیں، پتہ ہونا چاہیے رولز کا۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا صرف حق ہے، کسی اور کا حق نہیں۔ ٹھیک ہے مشاہد صاحب ذرا دل پہ بات کریں۔ دلی پہ بات کر رہے ہیں۔ میں پھر کہوں گا کہ شیخ چلی مسخرے انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے، اپنی وزارتوں کی باتیں نہیں کرتے اور وہاں پہ جاتے نہیں ہیں۔ ریلوے خسارے میں جا رہا ہے، پی آئی اے میں خسارے میں جا رہی، وزیر کہہ رہے ہیں جی فائدے میں جا رہا ہے۔ یار کو خدا کا نام لو، آپ قرضے اتنے لے چکے ہیں، مطلب کہ اتنے قرضے جی پچھلی حکومتوں، بھائی پچھلی حکومت کے جتنے قرضے تھے ان سے تو 3 گنا زیادہ آپ نے لے لیے، باقی مال کدھر گیا ہے؟ تو جناب چیئرمین میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صدارتی نظام، اس کو یہ عوام کے نمائندے جو ہے نا جینون، وہ ہر کام کر سکتے ہیں، آپ نہیں ہیں، آپ سلیکٹڈ ہیں، آپ انگلی پہ سوار ہو کے آئے ہیں اور انگلی اب نکلنے والی ہے۔ تھینک یو جی۔ سینیٹر اورنگزیب اورکزئی صاحب جی، لیڈر آف دا ہاؤس۔ میں بڑا احترام کرتا ہوں مشاہد صاحب کا، اور مگر میری انہی سے گزارش ہے کہ اپنے آخری الفاظ پہ در نظر ثانی کریں۔ میں احترام سے کہہ رہا ہوں، آگے میں ان کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ میں یہ کہا کہ یہ خود کہتے تھے کہ انگلی کھڑی ہو جائے گی، تو وہ انگلی کی بات ہے تو چلے مشاہد صاحب اس بات آپ انگلی پہ تو چھلانگ مار کے آپ خود بیٹھے تھے، تو میں کیا کروں اس کا؟ جی، لیڈر آف دا ہاؤس پلیز۔ یہ جو آخری جملہ انہوں نے کہا، اس کا وربیٹم آپ نکال لیں اور آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کیا وہ پارلیمانی روایت۔ چلیں جی، وہ مشاہد صاحب نے کہہ دیا۔ مشاہد صاحب کا ایک اپنا طریقہ بات کرنے کا۔ مشاہد صاحب میری گزارش سن لیں نا، گزارش سن آپ کی، تو تشریف رکھیں تو پھر بات انگلی، چلیں جی ٹھیک ہے جی، ہو گئی بات جی، تو پھر بات انگلی سے آگے چلی جائے گی تو پھر آپ کو تکلیف شروع ہو جائے گی۔ جی سینیٹر اورکزئی صاحب جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو جناب چیئرمین۔ میں کوشش کروں گا کہ اس بل کے حوالے سے میں ٹو دا پوائنٹ بات کروں۔ سب سے پہلے تو میں بیرسٹر سیف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ اتنا ٹھنڈا جو ہاؤس ہے اتنا گرم کیا کہ لوگ اپنے باتوں میں قانون سازی میں دھمکی دے رہے ہیں۔ جناب چیئرمین، میں یہ وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ بیرسٹر صاحب نے جو بل لایا، اور ماشاءاللہ اس نے حقیقت سامنے رکھے، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا اور مبشر حسین صاحب کا حوالہ دیا کہ اس کا تقریر آپ سنیں۔
اس نے کون سا غلط بات کیا؟ تو بالکل